السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے جی سورۃ التکاثر کا، جو کہ مکی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 102 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 16 نمبر ہے۔ آیات اس کی 8 ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اور اس کو دیکھنے سے قبل ہم اس کی شان نزول کو اگر دیکھیں تو اس کا اصل شان نزول کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اس کا اصل شان نزول جو ہے وہ تکاثر اور تفاخر، الہاکم التکاثر، تکاثر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو حرص کا مادہ پایا جاتا ہے، جو انسان کے اندر حرص ہے، انسان کو زیادہ پانے کی حرص ہے، اور انسان کا وہ زیادہ پانے کی حرص، اور جو تفاخر یعنی یہ فخر کرنا ہے انسان کا اس زیادہ پانے کی حرص میں، اور اپنے آپ پر فخر کرنے کے اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی احکامات سے غفلت کا وجود میں آنا، اور انسان کا اس غفلت کی طرف پڑ جانا، در حقیقت اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی حرث کے متعلق نازل ہوئی، بنی حارثہ اور بنی حرث کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا۔ ایک قبیلے نے کہا کہ بتاؤ ہماری فلاں فلاں شخصیتوں، یعنی ہمارے فلاں فلاں جو سردار یا ان کے قبیلے کے جو سردار تھے، جیسی تمہارے قبیلے میں کوئی شخصیت ایسی موجود ہے۔ دوسرے قبیلے والوں نے یہی بات ان سے کہی۔ زندوں پر فخر کرتے کرتے مردوں تک یہ بات آ پہنچی، اور کہنے لگے کہ چلو قبرستان اور بتاؤ کہ ہمارے قبیلے میں جو فلاں تھے ان جیسے تمہارے قبیلے میں تھے۔ دوسروں نے بھی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الہاکم التکاثر نازل فرمائی۔ ترمذی، ابن جریر اور ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے سلسلے میں شک کرتے ہیں یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انا لابن آدم وادیین من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ قرآن کی آیت ہی سمجھتے تھے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر کا نزول ہوا، یعنی کہ جو مال کی طرف انسان کا رجوع ہونا، مال کی طرف انسان کا میلان ہونا، مال کی طرف انسان کا جھکاؤ ہونا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو، یہ بات اتنی اہم ترین ہم سمجھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے یہ قرآن کا ہی حصہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سورت نازل فرمائی الہاکم التکاثر، اس کا نزول ہوا، اور اس سورت کی شان نزول کے بارے میں ایک اور سبب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے دو قبیلے عبد مناف اور بنی سہم کسی مجلس میں اپنے وہ سردار جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے ان کا ذکر کرنے لگے۔ ایک نے کہا ہمارا قبیلہ بہت مالدار ہے اور آدمی بھی اس میں زیادہ ہیں، لہٰذا سرداری کا حق ہمارا ہی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں، ہمارے قبیلے میں بہادر زیادہ ہیں، اسی لیے جنگوں میں زیادہ مارے گئے۔ تو وہ اس بات پر آپس میں لڑ رہے تھے، یہ بات بڑھ گئی، آخرکار یہ پر قرار پایا کہ چلو قبریں گن ڈالتے ہیں، قبریں گنتے ہیں کہ کن کن کے سردار، کن کن کے لوگ جو جنگوں میں مرے وہ کن کے زیادہ مرے، آؤ چلو مل کر قبریں گن لیتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے قبرستان پہنچے تاکہ وہ قبروں کو گن سکیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ فخر میں اور عزت و اکرام میں اور بہادری میں زیادہ اوپر کون ہے، کہ کس کو سرداری ملے۔ بہرحال یہ مختلف روایات ہیں جن کے مطابق اس کا شان نزول بیان کیا گیا کہ اس سورہ کا شان نزول
کہ اس سورہ کا نزول کیسے ہوا۔ آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا، الہاکم التکاثر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرص دنیا کا نتیجہ آخرت سے غفلت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ اس کا دل محبت اور تعظیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہر ایسی چیز سے انسان کو بچانا چاہتے ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کے حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ تمہیں دنیا کی حرص، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی رنگینیوں نے آخرت کی طلب اور جستجو سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے خاص طور پر انسان کو کہہ دیا الہاکم التکاثر۔ الہا کے معنی میں کسی گھٹیا کام میں مشغول رہ کر اس سے اہم تر کام سے خیال کو ہٹا دینا ہے، یعنی کسی فضول ترین کام میں جو گھٹیا کام ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور اس کام میں ملوث ہو کر اہم کام کو بھول جانا ہے۔ یہ لفظ لہون یعنی کہ وہ جو کھیل تماشا ہوتا ہے اس سے ماخوذ ہے، یعنی اس سے نکلا گیا ہے۔ لہون کھیل تماشا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے قرآن میں بہت سے مقامات پر۔ تو انسان دنیا کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر اتنا مغن ہو جاتا ہے کہ اصل کو بھول جاتا ہے۔ تکاثر کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، اور تیسری یہ کہ وہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں کہ دوسرے کے مقابلے میں انہیں فلاں چیز کثرت سے حاصل ہے، اس لیے وہ خود پر فخر محسوس کریں۔ انسان مال، اولاد، فوجوں پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، ان تمام چیزوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ سیدہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی وہ کون سی مٹی؟ جو قبر کی مٹی ہے۔ سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا، اور جو تو نے پہنا اور پہن کر ختم کر دیا، یا تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، صرف وہ تیرا مال اپنا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر 2 چیزوں کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، ایک مال کی محبت اور دوسری عمر کی درازی کی خواہش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریبڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کر دیتی ہے، کیونکہ بھیڑیا بھی جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ریوڑوں کو وہ بکریوں کے ریوڑ کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان ہے کہ اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ، یہاں تک کہ تم قبرستان جا دیکھے، تم نے جب قبرستان جا دیکھے، کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے انسان کہاں جا پہنچتا ہے، یعنی کہ کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے انسان کو موت آ جاتی ہے اور وہ قبر تک جا پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ تم قبرستان جا دیکھے، یا تم نے قبرستان جا دیکھے یعنی جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور تم دوسرے جہاں میں پہنچ جاؤ گے اور دنیا میں آنا ممکن نہ رہے گا، انسان دنیا کی زندگی سے نکل کر برزخ کے مقام پر برزخ کی زندگی میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یعنی جب کہ
جب کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، یعنی تم قبرستان تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ مال کی ہرس میں لگے رہے کہ تم دنیا بھلائے بیٹھے، اپنی آخرت بھلائے بیٹھے، بلکہ تم انسان ایسے ہو کہ تم اپنے مال کو حاصل کرنے کی خاطر سب کچھ بھولے بیٹھے رہے، اور یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، تم خود قبرستان میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ آخرت کو یاد کرواتی ہے۔ جب صحابہ قبرستان کی طرف جاتے تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے، ان میں سے کہنے والا کہتا، ابو بکر کی روایت میں السلام علی اہل الدیار، اور ظہیر کی روایت میں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن ان شاء اللہ لا للاحقون للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھروں والے، اور ہم تم سے انشاءاللہ ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اور اپنے اور تمہارے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتی ہے اگلی آیت میں، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کلا ہرگز نہیں، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ تم جس کثرت کے حصول میں اور ایک دوسرے سے پر فخر جتانے میں مصروف ہو، یہ درست نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون، جلد ہی تم جان لوگے، یعنی جلد ہی تم اس کا انجام جان لوگے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری غفلت تمہارے لیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ تمہاری مال اولاد کی محبت نے تمہیں ایسا مشغول رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ ثم کلا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ یہ بات تاکید کے لیے کی گئی تاکہ انجام کی فکر لاحق ہو جائے، یعنی تم اگر ایسے جانتے کہ تمہارا جاننا دل کی تصدیق بن جاتا تو تمہارے اندر یقین اتر جاتا، پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر مال حاصل کرنے کی دھن تمہیں غفلت میں نہ ڈالے رکھتی۔ یعنی تم دنیا کی جس دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہو، اگر تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی تو تمہیں مال اتنا کثیر تعداد میں جمع کرنے کی فکر ہرگز نہ ہوتی۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم جان لیتے، یعنی حقیقی علم اور یقینی علم نہ ہونے نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ دیکھو تو صحیح، تم اپنے رب سے، اپنی زندگی کے مقصد سے، اپنے انجام سے کیسے دور ہو، اور تم دنیا کی لذتوں میں کس قدر گم ہو گئے ہو۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ روز قیامت بات کرے گا، اور تب اللہ تعالیٰ کے اور اس شخص کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ان کے درمیان میں یعنی کہ بات کرنے والا جو تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیج دیے ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیج دیے ہوں گے، اور اپنے آگے دیکھے گا تو کچھ دکھائی نہیں دے گا سوائے آگ کے جو اس کے منہ کے سامنے ہوگی۔ لہٰذا آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ اور عذاب دیکھ لو گے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس دن تمہیں جہنم کے یقینی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے گا۔ اس دن تمہارے پیروں تلے زمین بھی نہ ہوگی، بلکہ ہر انسان، بلکہ اولو العزم پیغمبر اور فرشتے بھی دہشت کے مارے گھٹنوں پر گر جائیں گے، اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوگا۔
ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یعنی ہم نے جب یقین کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر تم یقیناً اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ورا المجرمون ورا المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور مجرم آگ دیکھیں گے، وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا، تم نے ان نعمتوں سے کوئی نفع اٹھایا یا نہ اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت خاص طور پر یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کافروں پر مال کی بہت فراوانی ہے، چونکہ وہ جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے سبب ان کو دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس کا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ تو یاد رکھیے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے جو جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دن یا رات کا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے گھروں سے اس وقت کس چیز نے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی وہی چیز گھر سے باہر لے آئی ہے جس نے تمہیں نکالا ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے گھر آئے، لیکن وہ صحابی گھر میں موجود نہ تھے۔ اس کی بیوی نے جب آپ کو دیکھا تو کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، فلاں شخص یعنی تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئی ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی بھی آ گئی۔ اس نے جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا، الحمدللہ، آج کسی کے پاس اتنے عزت والے مہمان نہیں ہیں جتنے میرے پاس ہیں۔ پھر وہ گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آیا جس میں نیم پختہ، سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں، اور کہنے لگا، اس میں سے کھائیے۔ پھر اس نے چھری پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دودھ والی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اسے پکایا، تو سب نے اس کا گوشت کھایا، کھجوریں کھائیں اور میٹھا پانی پیا۔ جب سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور پانی پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور بضرور تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو تمہارے واپس لوٹنے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہوں گی۔ بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے صحت مند اور توانا جسم نہیں دیا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟
اور حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا، عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے، کہ تو نے اس کا شکر کہاں ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ٹھنڈا پانی ہمیں عطا کیا، بلکہ ہمیں کمرے اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اے سی والے کمرے دیے۔ اللہ رب العزت نے اس جاڑے کی سردیوں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرم گھر دیے، گرم بستر دیے، گرم ہیٹرز عطا کیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں یاد بھی نہیں کہ میرے رب نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔